بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مراٹھا یا مرہٹا سلطنت جو کہ 1761 میں ہندوستان کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ مراٹھا سلطنت کو مغلیہ سلطنت کے زوال کی وجہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، مراٹھا سلطنت کو درانی سلطنت کے بانی احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کے تاریخی میدان میں کیسے شکست دی اور مراٹھا سلطنت کے 40,000 سپاہیوں کو قیدی بنانے کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ناظرین، مراٹھا سلطنت یا مرہٹا سلطنت برِ صغیر میں ایک سامراجی طاقت تھی۔ ناظرین، مراٹھا سلطنت کے عروج کو ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کے زوال کی ایک وجہ بھی سمجھا جاتا ہے۔ احمد شاہ درانی، جسے احمد خان ابدالی بھی کہا جاتا ہے، درانی سلطنت کا بانی تھا، جس نے 1747 سے 1772 تک حکومت کی۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد شمالی ہندوستان میں مغل اقتدار کا خاتمہ ہو گیا اور ہندوستان کے ایک بڑے حصے کو مرہٹوں نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ لیکن پنجاب اور دہلی کے لوگ مرہٹوں سے خوش نہیں تھے، خاص طور پر وہ راجے اور مہاراجے جو مرہٹوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تھے، وہ ان سے خوش نہیں تھے۔ ناظرین، احمد شاہ ابدالی قندھار میں بیٹھے پنجاب کو واپس لینے کی تدابیریں سوچ رہے تھے، تو اس دوران مرہٹوں سے خوفزدہ سرداروں اور راجے مہاراجوں کے خطوط ملنا شروع ہو گئے۔ شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو ایک خط لکھا: حضور، آپ کے سوا کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے جو کافر افواج کو شکست دینے کے قابل ہو، اس لیے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ہندوستان پر حملہ کریں اور مرہٹوں کو تباہ کر کے کچلے ہوئے مسلمانوں کو ان کی زنجیروں سے آزاد کروائیں۔ شاہ ولی اللہ نے مزید لکھا کہ خداوند نخواستہ اگر کفر کی گرفت مضبوط رہی تو مسلمان اسلام کو بھی بھول جائیں گے، اس لیے آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی آرام دہ زندگی کو چھوڑیں اور اپنی تلوار اس وقت تک واپس میان میں نہ رکھیں جب تک کفر اور حقیقی ایمان کے درمیان فرق واضح نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو مرہٹوں کی فوج کی تعداد، ان کے ہتھیاروں اور جنگی حکمت عملی کے بارے میں بھی بتایا۔ احمد شاہ ابدالی نے اکتوبر 1759 میں پنجاب پر حملہ کر دیا اور سکھوں اور مرہٹوں کو تہ در تہ شکستیں دیں اور لاہور کا تخت مرہٹوں سے واپس لے لیا۔ لاہور کا تخت واپس لینے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے دہلی کی طرف پیش قدمی کی تو دوسرے مسلمان سرداروں نے بھی احمد شاہ ابدالی کا ساتھ دیا، جس سے احمد شاہ ابدالی کی فوج کافی مضبوط ہو گئی۔ ناظرین، دوسری طرف مرہٹوں کی مضبوط فوج دہلی میں موجود تھی۔ مرہٹھا فوج کی قیادت چھترپتی کے تیسرے پیشوا اور وزیر اعظم سدا شیو راؤ بہو کر رہے تھے۔ ایک جانب مرہٹھا فوج تھی جن کے پاس بہترین توپ خانے اور رسالے تھے، تو وہیں دوسری جانب بھاری بھرکم توپ خانوں اور سواروں سے لیس ابدالی اور نجیب الدولہ کی فوج۔ ناظرین، یہ فوجیں پانی پت کے تاریخی میدان میں ایک بار پھر 1761 میں ٹکرائیں۔ اس جنگ میں تقریباً 1,25,000 سپاہیوں نے حصہ لیا۔ یہ جنگ کئی دنوں تک جاری رہی۔ دونوں افواج کا کافی زیادہ نفع و نقصان ہوا، مگر احمد شاہ ابدالی کی فوج فاتح قرار پائی۔ ناظرین، ایک اندازے کے مطابق اس جنگ میں تقریباً مرہٹوں کے 60,000 سپاہی جان کی بازی ہار گئے اور کئی زخمی اور قیدی بنا لیے گئے۔ ناظرین، مورخین کے مطابق جنگ ختم ہونے کے اگلے دن مرہٹا سلطنت کے 40,000 فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ ناظرین، ایک اندازے کے مطابق پانی پت کی تیسری جنگ میں تقریباً 1 لاکھ سپاہی جاں بحق ہوئے۔